دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت اداس رہتی ہے اور اس کے والد دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ لڑکی کی سوتیلی ماں بہت ظالم تھی، اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں اور یہ سب مل کر بیچاری لڑکی پر بہت ظلم کرتی، سارا کام کاج اسی سے کرواتی اور اس کی تحقیر کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ یہ سارے مل کے اسے سنڈریلا کے نام سے پکارتی۔ کچھ ہی دن بعد سب اسے سنڈریلا کے نام سے پکارنے لگے، یہاں تک کہ اس کے والد کو بھی اس کا اصل نام یاد نہ رہا اور وہ بھی اسے سنڈریلا ہی کہہ کر بلاتے۔ ایک دن ان کے گھر شاہی محل سے دعوت نامہ آیا۔ دراصل بادشاہ اور ملکہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے محل میں ایک شاہی دعوت کا اہتمام کیا اور ملک کی تمام لڑکیوں کو اس میں مدعو کیا تاکہ شہزادہ لڑکیوں کو دیکھ سکے اور ان میں سے اپنی پسند کی لڑکی منتخب کر سکے۔ دعوت نامہ دیکھ کر سنڈریلا کی دونوں بہنیں سنڈریلا پر طنز کرنے لگیں، کہنے لگیں تم تو اس دعوت میں نہ ہی جاؤ، تمہیں کس نے پسند کرنا ہے، اور خود اہتمام سے تیار ہونے لگیں۔ دعوت کے دن سنڈریلا کی بہنیں اس سے اپنا میک اپ کرواتی ہیں۔ سنڈریلا نے ان دونوں کو اچھا سا تیار کیا، لیکن سنڈریلا کی بہنوں نے جب دیکھا کہ ہم تو میک اپ اور اچھے لباس میں بھی اتنی خوبصورت نہیں دکھ رہی جتنی سنڈریلا پھٹے پرانے اور میلے لباس میں دکھ رہی ہے، تو انہیں بہت غصہ آیا اور وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سنڈریلا اداس اور غمگین بیٹھی تھی کہ اتنے میں ایک پری اس کے پاس آئی اور بولی میں تمہاری نگہبان پری ہوں، تم اداس مت ہو، تم ضرور شاہی محل والی دعوت میں جاؤ گی۔ سنڈریلا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے پاس نہ اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی کوئی سواری۔ پری نے کہا تم جلدی سے اپنے گھر کے باغیچے میں جاؤ اور ایک بڑا سا کدو توڑ کے لے آؤ۔ سنڈریلا پری کے کہنے پر اپنے گھر کے باغیچے سے سب سے بڑا کدو توڑ کے لے آئی۔ پری نے کدو لے کر جادو کی چھڑی گھمائی تو وہ ایک خوبصورت بگھی میں تبدیل ہو گیا۔ اب پری نے 2 چوہے پکڑے اور ان کو جادو کی چھڑی لہرا کر گھوڑوں میں تبدیل کر دیا۔ گھوڑوں کو بگھی میں جوت کر پری نے ایک اور موٹا سا چوہا پکڑا اور اس کو بگھی کا کوچوان بنا دیا۔ سنڈریلا کھڑی حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ پری نے ایک بار پھر جادو کی چھڑی لہرائی تو سنڈریلا کے جسم پر خوبصورت اور جھلمل کرتا ریشمی لباس تھا اور میک اپ بھی ہو چکا تھا۔ پری نے کہا پیاری سنڈریلا اب تم فوراً دعوت میں پہنچ جاؤ اور ہاں دیکھو رات 12 بجے سے پہلے لوٹ آنا کیونکہ اس وقت میرا جادو ختم ہو جائے گا۔ سنڈریلا نے پری سے وعدہ کیا اور شاہی محل کی طرف چل پڑی۔ محل میں سنڈریلا کی خوب پذیرائی ہوئی، لوگوں نے دل کھول کر اس کے حسن کی تعریف کی، یہاں تک کہ اس کی سوتیلی ماں اور بہنوں نے بھی اسے نہ پہچانا۔ کچھ دیر بعد شہزادہ سنڈریلا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ سنڈریلا اٹھ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی اور آدھی رات تک دونوں ڈانس کرتے رہے۔ اچانک شہزادی کو یاد آیا کہ 12 بجنے والے ہیں اور اس وقت پری کا جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ یاد آتے ہی سنڈریلا نے شہزادے سے ہاتھ چھڑایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ شہزادے نے سنڈریلا کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن سنڈریلا نے اس کی ایک نہ سنی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بھی باہر کی طرف دوڑا۔ محل کی سیڑھیوں پر آ کر شہزادہ بہت مایوس ہوا کیونکہ اس کے خوابوں کی رانی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہزادے نے یہ نہ دیکھا کہ وہاں ایک غریب لڑکی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہاتھ میں بڑا سا کدو لیے کھڑی ہے اور 3 چوہے اس کے ارد گرد بھاگ رہے ہیں۔ دراصل 12 بجتے ہی پری کا جادو ختم ہو چکا تھا۔ شہزادہ مایوسی سے اندر جانے لگا تو اسے وہاں سیڑھیوں پر ایک شیشے کی طرح چمکدار خوبصورت اور نرم و نازک جوتا نظر آیا۔ اس نے وہ جوتا اٹھا لیا۔ دوسرے دن ہر گھر میں اس خوبصورت لڑکی کا ذکر ہو رہا تھا جس نے آدھی رات تک شہزادے کے ساتھ ڈانس کیا اور اس کے جانے کے بعد شہزادے نے محفل ختم کر دی تھی۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں بھی اس لڑکی کی خوش قسمتی کے متعلق باتیں کر رہی تھیں کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ان میں سے ایک نے دروازے پر جا کر دیکھا
تو شہزادہ باہر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک ملازم تھا جس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی اور اس پلیٹ میں ایک نرم و نازک سا جوتا پڑا تھا۔ اس نے کہا، جس کے پاؤں میں یہ جوتا پورا آئے گا وہی شہزادے کی دلہن بنے گی۔ یہ سنتے ہی دونوں سوتیلی بہنوں نے جوتا پہننے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاؤں اتنے بھدے اور موٹے تھے کہ وہ جوتا ان کے پاؤں میں آیا ہی نہیں۔ دونوں کی ناکام کوشش کے بعد سنڈریلا نے آگے بڑھ کر شہزادے سے پوچھا، کیا میں یہ جوتا پہن کر دیکھوں؟ شہزادے نے ملازم کو اشارہ کیا تو اس نے جوتا سنڈریلا کو دے دیا۔ سنڈریلا نے جوتا زمین پر رکھ کر اس میں پاؤں ڈالا تو بڑے آرام سے پہن لیا۔ شہزادے نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور دل میں سوچا، بے شک یہ وہی چہرہ ہے اور وہی ہے جو میرے خوابوں کی رانی ہے جس کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ شہزادے نے سنڈریلا سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ یہ سنتے ہی سنڈریلا نے فوراً حامی بھر لی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کچھ ہی دنوں بعد شہزادے اور سنڈریلا کی شادی ہو گئی اور اس میں سنڈریلا کی سوتیلی بہنوں نے بھی شرکت کی۔